ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ واقع کربلا میں جہاں آپ کے باوفا اصحاب، اہل بیت اطہار اور جانثار ساتھی موجود تھے، وہاں ایک ایسی دلیر، بہادر اور نڈر خاتون بھی آپ کے خیموں میں موجود تھی جس نے واقع کربلا کے شہیدوں کا خون اپنی چادر تطہیر سے صاف کیا اور کربلا کی تپتی ریت پر ایسا کردار ادا کیا کہ تاریخ قیامت تک اس عظیم خاتون کو یاد رکھے گی۔ کربلا میں صبر و رضا کی پیکر اس عظیم خاتون کا نام زینب بنت علی سلام اللہ علیہ تھا، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور جناب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ 5 یا 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ زینب بنت علی کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر تھے جو حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ احادیث کے مطابق حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا نام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انتخاب فرمایا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے دور میں آپ کوفہ میں خواتین کے لیے تفسیر قرآن کا درس دیتی تھی۔ واقع کربلا میں حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ اپنے بھائی حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی۔ عاشورہ کے دن آخری وداع میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے نماز شب میں آپ کے حق میں دعا کرنے کے لیے سفارش فرمائی۔ ناظرین، کربلا میں جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو دوسرے اسیروں کے ساتھ اسیری کی حالت میں کوفہ پھر وہاں سے شام بھیجا گیا۔ کوفہ اور دربار شام میں سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے خطبات مشہور ہیں۔ آپ نے یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کے دربار میں اپنے خطبوں کے ذریعے سامعین کو متاثر کیا، جس کی بنا پر یزید ابن معاویہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت اور دیگر جرائم کی ذمہ داری کو ابن زیاد کی گردن پر ڈالنے اور اس پر لعنت بھیجنے پر مجبور ہوا۔ آپ بہت زیادہ مصائب کا شکار ہوئی، اس لیے آپ کو ام المصائب کا لقب دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کی سختیاں، شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام اور واقع کربلا اور اسیری کوفہ و شام حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے لیے مصائب کے پہاڑ تھے۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی شادی سن 17 ہجری میں حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ہوئی، اور اس شادی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں 4 بیٹے علی، اون، عباس، محمد اور ایک بیٹی ام کلثوم عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ واقع کربلا میں اپنے بھائی امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ اپنے 2 بیٹوں اون اور محمد کو لے کر گئیں، اور واقع کربلا میں یہ دونوں بیٹے اون و محمد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام پر جان قربان کرتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ناظرین، کوفہ اور دربار یزید ابن معاویہ میں آیات قرآنی پر استوار سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کا عالمانہ کلام و خطبات آپ کے علمی کمالات کا واضح ثبوت ہے۔ آپ نے اپنے والد ماجد مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور والدہ مائدہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے احادیث بھی نقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ کوفہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے دوران خواتین کے لیے آپ درس تفسیر بھی دیا کرتی۔ آپ کے علم و دانش کا یہ ناقابل انکار ثبوت ہے۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ بھی تھی، اور منقول ہے کہ آپ روایت حدیث کے رتبے پر بھی فائز تھی۔ واقع کربلا کے بعد 11 محرم الحرام کی صبح اہل بیت اطہار کو قید کر لیا گیا اور کوفہ لے جایا گیا۔ جب اہل بیت اطہار کا قافلہ پہنچا تو کوفیوں کی آوازاری اور فریاد و فغاں سن کر حضرت سیدہ بنت علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئیں۔ فصیح عرب کی نواسی اور باب العلم کی بیٹی نے بڑا
فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور کوفیوں کو چپ کروا دیا۔ آپ نے فرمایا، بد نصیب کوفیوں، رو کر اور آہوزاری کر کے سچے ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اہل بیت رسول کے خون سے دامن رنگنے والے تم خود ہو، حسین کا کنبہ شہید کرنے والے تم ہو، میرے بھائی حسین پر تیر چلانے والے تم ہو، میرے بھائی حسین ابن علی کا گلا کاٹنے والے تم ہو، ہمیں قیدی بنا کر یہاں لانے والے تم ہو، جفاکارو، میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہو، بے وفا لوگو، مسلم اور اس کے بچوں کو شہید کرنے والے تم ہو، اہل بیت رسول کو اس حال کے ساتھ بازاروں میں پھیرنے والے تم ہو، دولت کے لالچ میں یزید ابن معاویہ علیہ اللعن کے ہاتھوں فروخت ہو جانے والے یزیدیوں، ہماری بربادی کا باعث تم بکو مال ہو، تم دولت کی جھنکار میں برسر بازار فروخت ہو جاتے ہو، تمہیں یزید کی دولت نے خرید لیا اور تم نے یزیدی مہرہ بن کر گلستان نبوت کو اجاڑ دیا، فاطمہ کا گھر لوٹ لیا، پردہ نشینوں کی ردائیں چھین لی، ناموس رسالت کا بازاروں میں جلوس نکالا، اب ہمیں رو کر کیا دکھاتے ہو؟ تمہارے یہ آنسو مگر مچ کے آنسو ہیں، اور یاد رکھو کہ اب تمہارا رونا کبھی نہیں تھمے گا، اب تم روتے رہو گے، تمہیں اپنے بک جانے پر رونا آئے گا، تمہیں اپنی بد نصیبی اور بد کرداری پر رونا آئے گا، مگر تمہارا یہ رونا بیکار ہوگا۔ تم نے یزید اور ابن زیاد کو خوش کرنے کے لیے خدا اور رسول کو ناراض کر لیا ہے، اب خدا اور رسول تم پر کبھی خوش نہیں ہو سکتے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے شمع مصطفی کو گل کر دیا، اب ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے پھرو گے۔ کوفیوں نے حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے یہ حقیقت افروز گفتگو اور تقریر سنی تو ندامت سے سر جھکا کر گھروں کو واپس ہو گئے۔ ناظرین، تاریخ کی بعض کتابوں میں حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے خطبات کے الفاظ اس طرح ہے۔ آپ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اے احد شکنو، اپنے زبان سے پھر جانے والے اور اپنے الفاظ بھول جانے والے، کوفیوں تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو پہلے سوت تیار کرتی ہے اور پھر کپڑا بناتی ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو کذاب، بدعہد، بے وفا اور دل کا کھوٹا نہ ہو، تم لومڑیوں کی طرح کینہ اور خوشامد، مکار، باطل نواز اور جھگڑالو ہو، یاد رکھو جو تم نے اپنی عاقبت کے لیے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، تم پر عنقریب خدا کے قہر و غضب کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ کذاب کوفیو، تم میرے بھائی حسین ابن علی پر گریہ اور نوحہ کر رہے ہو، واللہ تمہیں رونا ہی مناسب ہے، تم رو اور خوب گریہ کرو، تمہیں رونا ہی چاہیے، تم نے بہت ہی بری باتوں کی آرزو کی تھی، وہ آرزویں اب تمہارے دامن کے ساتھ چمٹ گئی ہیں اور تمہارا رونا تمہارے دامن کو صاف نہیں کر سکے گا۔ تم نے نواز رسول کو قتل کیا، ان کے خون کے داغ کے دھبے کیسے دھل سکیں گے؟ کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد کے کس جگر گوشہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، کون سے عہد کو توڑا ہے، محمد کی کس بیٹی کی بے حرمتی کی ہے اور کس مقدس خون کو تم نے بہایا ہے، اور یہ تمہارا وہ جرم ہے جس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم سے وہ حادثہ سرزد ہوا ہے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور پھر آخرت کا عذاب تمہیں ذلیل و خوار اور رسوا کرنے والا ہے، اور ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی طاقت خدا کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی اور نہ ہی اس کے انتقام کو کوئی روک سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، کوفیوں نے جب بنت علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ سنا تو ندامت سے گردنیں جھکا کر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے، اور پھر اسیران کربلا کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا، ظالم حجر رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے، کیا تم نسل مصطفی کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ دل کی حسرت بھی نکال لو، تلوار سے پہلے ہم سب کو قتل کر لو، پھر اسے بھی کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ انہیں قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ زینب بنت علی ہے، حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اسی وجہ سے اتنی سخت اور تیز ہے۔
خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی اس بے حیا زبان پر جس پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے الفاظ آئے۔ جب حضرت سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی جان میں اس سے بات کرتا ہوں، اور پھر فرمایا میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کروں گا۔ ابن زیاد باوجود شکی القلب ہونے کے گھبرا گیا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تجھے موت کے گھاٹ نہ اتار دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا، اور پھر جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے ابن زیاد علیہ اللہ بولا تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے۔ کہنے لگا تعریف اس خدا کی کہ جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو مٹا دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہزار حمد اور تعریف اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور فاجروں کا نام دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہمارے حق میں تو پروردگار عالم نے آیت تطہیر نازل فرمائی ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا کیا تو نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ جناب سیدہ زینب بنت علی نے فرمایا ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی حسین نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے، سو تم تیار رہو۔ ناظرین ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ بے اختیار رونے لگی۔ خدا کی قسم تو نے واقعی ہمارے سردار کو قتل کیا، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قطع کر دیا ہے۔ اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ملعون عبید اللہ ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا تو نے تو شاعری شروع کر دی، تیرا باپ بھی شاعر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا اور تو رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ظالم یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔ لعنت ہو عبید اللہ ابن زیاد علیہ اللہ پر جس کی بے حیا زبان توہین اہل بیت میں اٹھی۔ پھر ابن زیاد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو اونٹوں پر اس طرح باندھ لو اور حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو بانس کے ساتھ باندھ کر پورے کوفے میں پھیرنے کے بعد دمشق روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آگے آگے یزیدی نواس رسول کا سر اقدس لیے جا رہے تھے اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا۔ دنیا کو قید سے چھڑانے والے خود رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے والے اپنے دلوں میں غم و آلام کے بھڑکتے ہوئے شعلے دبا کر جا رہے ہیں، اور ساتھ علی کی علی بیٹی سیدہ زینب بنت علی اونٹ پر سوار ہو کر قید کی حالت میں دربار یزید میں جا رہی ہے۔ ناظرین روایات میں ملتا ہے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اسیران اہل بیت کو بے پلان اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ ناظرین تاریخی روایات گواہ ہیں کہ ایک صحابی کو امیر شام نے بطور سزا شام سے مدینہ بے پلان اونٹ پر باندھ کر روانہ کیا تھا، اور جب وہ شخص مدینہ پہنچا تو روایات بتاتی ہیں کہ اس شخص کے رانوں اور ٹانگوں کا تمام گوشت بے پلان اونٹ پہ بیٹھ جانا کھا گیا تھا۔ قربان جاؤں اسیران اہل بیت پر کہ اللہ کے محبوب کے اہل بیت اور قرآن کے اوراق کیسے بے پلان اونٹوں پہ سوار رہے ہوں گے۔ اسیران اہل بیت کا یہ قافلہ اور حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ بے پلان اونٹ پر سوار ہو کر قید کی حالت میں دربار یزید میں جا رہی ہیں۔ جب اہل بیت اطہار کا قافلہ دمشق دربار یزید میں پہنچا تو امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور نیزے پر دربار یزید میں آگے رکھا گیا۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ سکینہ بنت علی سلام اللہ علیہ نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر انور کو دیکھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی دوسری بیٹی سیدہ فاطمہ بنت حسین بھی موجود تھی۔ پھر جناب زینب نے فرمایا
اے حسین، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے فرزند مکہ و مینا، اے سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے لخت جگر، اے دوش رسول کے سوار۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ یہاں تک پہنچی تھی کہ یزید ابن معاویہ علیہ اللہ نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ جناب سجاد علیہ السلام نے بتایا یہ میری پھوپھی جناب زینب بنت علی ہے۔ یزید نے کہا کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ اس وقت جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں ایک عالیشان فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی حسین اور میرا باپ علی تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ میرا باپ اور میرے نانا تیرے باپ اور تیرے دادا سے افضل، اور میری ماں تیری ماں سے افضل تھی۔ یزید علیہ اللہ نے کہا کہ ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ جناب زینب نے فرمایا خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کے نام لے کر شعر پڑھنے لگا، جن کا مطلب یہ ہے کہ کاش آج میرے خاندان کے وہ لوگ موجود ہوتے جنہیں غزوہ بدر میں قتل کیا گیا تھا، مجھے شاباش دیتے کہ تم نے بنی ہاشم کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر کے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا اور پھر چھڑی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لبوں پر لگا کر کہنے لگا تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا یزید حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے مقتولوں کا انتقام نواز رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے، تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ و پروری کی آگ بھڑک رہی ہے جو تو نے میرے بے گناہ بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کر کے ٹھنڈی کر لی ہے۔ تو نے اولاد عبد المطلب کے ستاروں کی روشنی ختم کر کے پرانی عداوت کا بدلہ لیا ہے اور پھر بڑوں کو پکار رہا ہے۔ یاد رکھ کہ وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے کہ تو بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو نے اپنے بوڑھے مقتولوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خون حسین بہا کر اسلاف کے کفر کے ساتھ تقرب حاصل کر لیا ہے اور اس پر یہ جرت کے ساتھ اعلان بھی کر رہا ہے یاد رکھو وہ وقت ان قریب آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا دیکھنی پڑے گی۔ میرے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا اور پھر تیرے لیے آگ ہی آگ ہوگی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور باب العلم مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت علی سلام اللہ علیہ کا خطبہ سن کر تمام درباری سکتے میں آ گئے۔ پھر ایک شامی حرامزادہ اٹھا اور اس نے جناب سکینہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا اے یزید یہ لڑکی مجھے دے دو۔ ناظرین روایات گواہ ہیں کہ جناب سکینہ بنت حسین حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ سے چمٹ کر بیٹھ گئیں اور کہا پھوپھی جان یہ کیسا انصاف ہے کہ بابا بھی میرے مارے جائیں اور کنیزی میں بھی مجھے مانگا جائے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پکار کر کہا کمینے تیری یہ جرت کے ناموں سے رسالت پر آنکھ اٹھاتا ہے، بے شرم اس کا حق نہ تجھے ہے اور نہ تیرے امیر یزید ابن معاویہ علیہ اللہ کو ہے۔ یزید ابن معاویہ علیہ اللہ نے سنا تو غصے سے جل گیا اور یوں بکواس کرنے لگا کہ تم جھوٹی ہو، مجھے اس کا حق حاصل ہے، اگر میں چاہوں تو ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا غلط کہتے ہو، تمہیں اس کا حق خدا نے ہرگز نہیں دیا کہ بنات رسول کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کر دو۔ اپنا یہ حق بنانے کے لیے تمہیں برسر عام یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ تم ملت مصطفیٰ سے نکل گئے ہو اور تم نے دین محمدی کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ اے یزید تمہاری گفتگو سے صاف کفر کی بو آتی ہے، اب یہ اعلان بھی کر سکتے ہو تو کر دو۔ یزید ابن معاویہ اور بھی غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو کر کہنے لگا دین سے تیرا باپ اور بھائی بھی نکل چکا ہے۔ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ کا دین میرے نانا میرے باپ اور میرے بھائی نے ہی دنیا کو دیا۔ ناظرین روایات میں آتا ہے کہ جس شخص نے حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ کو کنیزی کے لیے مانگا، جب اسے پتہ چلا کہ یہ مخدرات عصمت ہیں اور خاندان اہل بیت سے ہیں تو وہ بازار میں گیا اور قصاب سے اپنی وہ انگلی کٹوا دی جس سے اس نے حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یزید اس وقت چلایا اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ظالم تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں بکتا ہے اور جبر و تشدد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کی مخلوق اور صدائے حق کو دباتا ہے۔ دربار یزید میں بنت علی سلام اللہ علیہ کی حق و صداقت کی آواز نے تخت یزید کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی اور شامی حرامزادے کو غصے سے کہنے لگا، دفع ہو جاؤ۔ یزید دربار میں جمع ہونے والے شہریوں کے چہروں کو بھی پڑھ رہا تھا، اسی لیے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ یزید نے بنت علی کی بے باک گفتگو سنی تو عوام سے بھی ڈرنے لگا۔ یہی یزید کی شکست اور اس کی موت تھی، مگر تخت حکومت کی رعونت کس طرح دب سکتی تھی لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے۔ پھر بھی کہہ دیا، میں تخت حکومت کا مالک ہوں، اگر خدا تیرے بھائی حسین سے خوش ہوتا تو یہ بے بسی کی موت کبھی نہ مرتا۔ خدا مجھ سے خوش ہے جس نے مجھے تخت حکومت دے رکھا ہے، مجھے لاکھوں لوگوں پر حاکم بنا رکھا ہے۔ خدا تیرے بھائی کے ساتھ ہوتا تو ضرور اس کی مدد کرتا، خدا میرے ساتھ ہے، اس نے تیرے بھائی کو بغاوت اور سرکشی کی سزا دی۔ میں تخت پر بیٹھا ہوں اور تیرے بھائی کا کٹا ہوا سر میرے سامنے پڑا ہے۔ دربار میں کئی لوگوں نے اس کی تکبر میں ڈوبی ہوئی گفتگو کا برا منایا اور دل سے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار بھی کیا۔ یہی یزید ابن معاویہ علیہ اللہ عنہ کی حقیقی شکست تھی۔ ناظرین، دربار یزید میں خطبہ اہل بیت جاری تھا کہ یزید کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے چپ کرائے، تو اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ آذان کہو۔ جب مؤذن نے آذان شروع کی تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خاموش ہو گئیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یزید اب بتا کس کی حکومت قائم ہے؟ شہر تمہارا ہے، تخت تمہارا ہے، لیکن نام میرے باپ کے نانا کا گونج رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ حقیقی حکومت تمہاری ہے یا ہماری؟ دربار میں ہجوم عام ہو چکا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ان الفاظ نے بڑا گہرا اثر کیا۔ مشتعل لوگوں کی آواز آئی، حکومت حسین ابن علی علیہ السلام کے نانا کی ہے، حسین زندہ ہے، حسین کے قاتل درندے ہیں، بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں۔ غصے میں آئے ہوئے عوام کے ہجوم پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا۔ یہی یزید ابن معاویہ علیہ اللہ عنہ کی شکست اور حسین ابن علی علیہ السلام کی فتح تھی۔ پھر جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یزید تمہاری غیرت بالکل مر چکی ہے، تمہیں حیا ہوتی تو ناموس رسالت کو اس طرح دربار میں طلب کر کے رسوا نہ کرتے۔ اے فتنہ گر، کیا تیرا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا؟ ہمارا سب کچھ لوٹ کر بھی تیری وحشت کو سکون نہیں ملا، گلستان فاطمہ کو اجاڑ کر بھی تیری درندگی کو صبر نہیں آیا۔ ظالم سن، میرے نانا تیرے نانا سے افضل ہیں، میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، میری ماں تیری ماں سے افضل ہے، اولاد رسول ابو سفیان کی اولاد سے افضل ہے، اولاد ختیجہ ہندہ کی اولاد سے افضل ہے۔ پھر تجھے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ ابو سفیان کی بہو بیٹیاں تو پردے میں بیٹھی ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بیٹیاں اس طرح برسر عام تیرے دربار میں قیدی بن کر کھڑی ہیں؟ یزید ابن معاویہ علیہ اللہ عنہ اپنے دربار میں موجود عوام کی ذہنی حالت کا اندازہ کر چکا تھا اور کہا کہ قافلہ اہل بیت کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور پھر قافلہ اہل بیت کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ قریباً 1 سال تک قافلہ حسینی دمشق میں یزید کی قید میں رہا، اور پھر 1 سال بعد یزید کی قید سے رہا ہو کر بجانب کربلا روانہ ہوا اور کربلا میں حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے مدینہ محمد پہنچا۔ ناظرین، تاریخی روایات سے واضح ہے کہ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے خطبات نے یزیدیت کی کمر توڑ دی اور حسینیت کو جلا بخشی۔ کوفہ اور شام کے لوگ اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ یزید علیہ اللہ جھوٹا اور کذاب ہے اور اس نے کربلا میں ظلم کے ساتھ نواس رسول امام حسین ابن علی علیہ السلام کو قتل کیا۔ نواس رسول امام حسین ابن علی علیہ السلام حق پر تھے اور وہ دین محمد کے محافظ تھے۔ یوں یزیدیت کی کمر ٹوٹ گئی اور حسینیت تا قیامت زندہ باد ہے۔